السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جن لوگوں کو روزہ افطار کرنے کی اجازت ہے وہ ایک تو مسافر ہے اور ایک مریض ہے، اور ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ جب ان کا بیماری ختم ہو جائے اور جب سفر ختم ہو جائے تو وہ اس کی جگہ پر دوسرے دن روزہ رکھیں گے۔ اور کچھ ایسے لوگ ہیں جو روزہ رکھ ہی نہیں سکتے، مثلاً ایک بہت بوڑھا آدمی ہے یا ایک بوڑھی خاتون ہے یا ایسا دائمی مریض ہے جس کے شفا یابی کی امید نہیں ہے، تو اس کے لیے یہ فدیہ ہے۔ قرآن مجید کی آیت ہے وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ فِدْيَةُ طَعَامُ مِسْكِين۔ اس آیت کے بارے میں صحابہ کے درمیان اختلاف ہے۔ حضرت سلمہ بن اکوع رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو جو شخص روزہ چھوڑنا چاہتا وہ فدیہ دے دیتا، حتیٰ کہ بعد والی آیت نازل ہوئی ہے فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ، تو اس آیت نے اس آیت کو منسوخ کر دیا۔ لیکن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ سے مراد وہ لوگ ہیں جو روزہ رکھ نہیں سکتے۔ یہ سلب ماخذ ہے، اس کا مصدری معنی دور کر دیا جائے۔ وَعَلَى الَّذِينَ يُطِيقُونَهُ کا مصدری معنی ہے طاقت رکھنا، طاقت رکھنے کے معنی کو ایک طرف کر دیا جائے، اس کا معنی یہ بنے گا جو اس کی طاقت نہیں رکھتے ہیں۔ تو یہ منسوخ نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد وہ بوڑھا شخص ہے یا بوڑھی عورت ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتے ہیں، تو اس کے لیے جو ہر دن کے بدلے ایک مسکین کو کھانا کھلا دیں۔ اور یہ کھانا کھلانے کی مسکین کو کھانا کھلانے کے بارے میں بھی اختلاف ہے۔ کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ مسکین کو کھانا کھلانا ضروری ہے، جمہور کا یہی مسلک ہے۔ امام مالک کہتے ہیں کہ یہ عمل مستحب ہے، اور دارقطنی کی ایک روایت میں ہے کھانا کھلانے والے کھانے کی مقدار وہ نصف صاع ہے۔ نصف صاع جو ہے ہمارے اعشاری نظام کے مطابق وہ 1 کلو اور تقریباً 50 گرام ہے، اور آپ اس کو 1.25 کلو سمجھ لیں، یہ اتنی گندم دے دی جائے۔ تو صرف گندم دینے سے ہی کام تو نہیں چلتا ہے نا، گندم کے ساتھ کھانے کے لیے کوئی اور جو لوازمات ہوتے ہیں وہ بھی دینے چاہیے، کیونکہ گندم تو نہیں کھائی جاتی ہے بلکہ اس سے مراد روٹی بنا کر سالن بنا کر کھانا ہے۔ تو جس طرح کا گھر میں ایک ٹائم کا کھانا کھایا جاتا ہے اتنا کھانا کسی مسکین کو کھلا دیا جائے۔ اس سلسلہ میں ہمارے ہاں 2 باتیں مشہور ہیں۔ ایک تو یہ کہ وہ 2 ٹائم کا کھانا کھلانے کے بارے میں کہا جاتا ہے، یہ 2 ٹائم کے کھانا کھلانے کی بات یہ ایجاد بندہ ہے۔ اور دوسرا یہ بھی کہا جاتا ہے کہ روزہ رکھوا دیا جائے۔ یہ روزہ رکھوانے والی بات بھی صحیح نہیں ہے، ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا آپ نے 30 دن کا فدیہ دینا ہے تو 30 مساکین کو ایک جگہ پہ بٹھا کر کھانا کھلا دیں، یا ایک مسکین کو 30 دن تک کھانا کھلا دیں، یہ دونوں طرح ہی صحیح ہے۔ سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ وہ 30 مساکین کو اکٹھا کھانا کھلا دیتے تھے۔ تو یہ فدیہ ہے، اور فدیہ جو ہوتا ہے یہ اس شخص کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا ہے۔ اگر روزہ رکھنے کی طاقت نہ ہو، اس کی ہمت نہ ہو، تو پھر وہ روزے کی بجائے فدیہ دے دے۔ تو فدیہ یہ کھانا ہی کھلانا چاہیے۔ ہمارا رجحان تو یہی ہے، قرآن کریم کے جو الفاظ ہیں وہ فدیہ تو طعام مسکین ہے۔ اگرچہ دارقطنی کی روایت میں اس کی مقدار نصف صاع بیان کی گئی ہے، یعنی وہ گندم 1.25 کلو گندم دے دی جائے۔ کچھ ہمارے حضرات جو ہیں وہ اس کی قیمت دینے کے قائل اور فائل ہیں، اگرچہ کھینچا تانی کر کے جواز نکل تو آتا ہے، لیکن ہمارا رجحان یہی ہے کہ وہ پیسے دینے کے بجائے وہ نصف صاع گندم دے دے اور اس کے لوازمات بھی ساتھ ادا کرے، یا کھانا پکا کر ایک مسکین کو وہ ایک ٹائم کا کھلا دے۔ تو یہ ہے فدیہ کا معنی، اور فدیہ صرف اس انسان کے لیے ہے جو روزہ رکھنے کی طاقت نہیں رکھتا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ العلماء
علماء و عوام میں حائل خلیج دور کرنے کی ایک منفرد کاوش۔